بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مشہور حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا کہ اچانک ایک پتھر اڑتا ہوا بادشاہ کی جھولی میں گرا۔ جب بادشاہ نے پتھر کو دیکھا کہ اس کو پتھر لگا، اس نے اپنے خداموں کو حکم دیا کہ جا کر اس شخص کو ڈھونڈو جس سے پتھر پھینکا ہے۔ تو خدام گئے اور ایک گنوار قسم کا شخص تھا جو کسی باغ وغیرہ میں کھڑا تھا، اسے پکڑ کر بادشاہ کے آگے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا کہ کیا یہ پتھر تم نے پھینکا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ پتھر میں نے پھینکا ہے، معاف فرما دیجئے، بھول ہو گئی، میں تو وہ کوئی درخت سے چیز توڑ رہا تھا، پتھر پھینک کر توڑتے نا، تو یوں پتھر اڑا اور آپ کو لگ گیا، معافی کا طلبگار ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا جانتے ہو پتھر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ قیمتی ہیرا ہے، یہ قیمتی ہیرا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو سارے پتھر مار دیے، تو یہ آخری بچا تھا جو آپ کی جھولی میں اگر گر گیا۔ تو بادشاہ نے کہا تو نے چونکہ اس کی قدر نہ کی اور اسے پھینک پھینک کر اپنے سارے ہیرے ضائع کر دیے۔ اب وہ سوائے افسوس کے کیا کر سکتا تھا؟ حکایت بڑی مختصر ہے مگر اس میں سبق بڑا جامع ہے کہ جس طرح اس دیہاتی شخص نے ہیرے کی قدر نہ کی اور ہیرے اس نے ضائع کر دیے، آج کئی انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کر پا رہا۔ وقت بھی ایک انمول ہیرا ہے۔ آپ کو یہ بات اس طرح عرض کروں کہ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، فیضان مدینہ میں ہیں، بیان ہو رہا ہے، کچھ دیر پہلے نعتیں ہوئیں، آپ جب سے چلے یہاں آئے یہاں بیٹھے ہیں تو آلموسٹ آپ سے کوئی اچھی ہی باتیں ہوئی ہوں گی، کوئی گناہ بھرا ماحول آپ کو یہاں ملا نہیں ہوگا، صحبت بھی عاشقان رسول کے میسر ہوئی، آتے جاتے ہوئے کچھ قلب کی اور ذہنی کیفیت میں بھی آپ مثبت تبدیلی محسوس کرتے ہوں گے۔ یہی وقت اگر کسی ایسے دوستوں کے ساتھ ہوتا جو آج چھٹی کا دن ہے تو وہ تفریح گاؤں میں گئے ہوتے، وہاں کی کیفیت کچھ آپ کی اور ہوتی، یا جو تاش کھیلتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے تو کچھ کیفیت اور ہوتی، جو معاذاللہ شطرنج کھیلتے ہیں ان کے ساتھ کیفیت کچھ اور ہوتی، جو صرف کیفیٹیریا میں بیٹھ کر گپ شپ مارتے ہیں اور ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی۔
وقت یہی تھا، ظہر کے بعد سے لے کر عصر کے اندر اندر کا وقت یہی وقت تھا۔ چاہتے تو اس وقت کو گناہوں میں گزار دے، چاہتے تو اس وقت کو غفلت میں گزارتے، چاہتے تو اس وقت کو سونے میں گزارتے، چاہتے تو اس وقت کو نیکیوں میں گزارتے، چاہتے تو اس وقت کو نیکی کی دعوت دینے میں گزارتے، چاہتے تو اس وقت کو نیکی کی دعوت سننے میں گزار دیتے۔ انسان جہاں با اختیار ہے وہاں بے اختیار ہے، جہاں بے اختیار ہے وہاں با اختیار بھی ہے، یہ تقسیم ہے۔ ہماری آنکھ کھلی رہے اور ہم کچھ نہ دیکھیں، اس کا ہمیں اختیار نہیں، بات ٹھیک ہے؟ ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے اور ہم چاہیں کہ مجھے کچھ نظر نہ آئے، اس کا ہمیں اختیار نہیں۔ ہاں یہ اختیار ضرور ہے کہ اگر کچھ نہیں دیکھنا چاہتے تو آنکھ بند کر لو۔ تو ایک جگہ ہم بے اختیار ہیں، ایک جگہ ایک اختیار بھی ہے۔